قوم عاد زمین کی سب سے طاقتور قوم، اونچے قد، مضبوط جسم، شاندار محلات، لیکن ایک جھونکے کی مار نہ سہ سکے۔ یہ ہے وہ انجام جب انسان اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا دے اور غرور میں ڈوبا رہے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ بار بار انہیں توحید اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ تکبر اور سرکشی میں ڈٹے رہے۔ یہ لوگ مقام احقاف، عمان اور حضرموت کے درمیان کے بڑے ریگستان میں رہتے تھے۔ ان کا مورث اعلیٰ عاد بن اوس بن ارم بن نوح بن سام تھا۔ قوم عاد لمبے قد، مضبوط جسم اور بڑے بڑے محلات رکھنے والی طاقتور قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات بناتے، لہلہاتے کھیتوں اور باغات کے مالک تھے اور اپنی طاقت و مال پر بڑا غرور کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ قوم عاد نے رہنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر گرمیوں اور سردیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ محلات تعمیر کیے تھے۔ گرمیوں میں علیحدہ کوٹھیوں میں اور سردیوں میں علیحدہ کوٹھیوں میں رہتی تھی۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد، اپنے مال اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی میں اس طرح گرفتار کر رکھا تھا کہ جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پوری قوم صفائے ہستی سے مٹ گئی اور ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا، مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بت پرستی، بدعمالی اور بد کرداری میں ڈوب گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور گستاخی سے کہا، اگر سچے ہو تو وہ عذاب لاؤ جس کی بات کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ قوم عاد کے گستاخ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ کہتے تھے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہانی اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی تک باقی نہ رہا۔ قوم عاد کے سارے لوگ اور بچے فنا ہو گئے۔ 7 رات اور 8 دن کے بعد جب یہ آندھی ختم ہو گئی تو قوم عاد کے لوگوں کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، کھیتیاں سوکھ گئیں اور لوگ اناج کی ایک دانے کو ترس گئے۔ غرور اور نافرمانی کے سبب یہ پوری قوم اللہ کے عذاب میں پکڑی گئی اور صفحے ہستی سے مٹ گئی۔ اس زمانے میں لوگ مصیبت کے وقت خانہ کعبہ جا کر دعائیں مانگتے تھے۔ قوم عاد کی ایک جماعت مکہ معظمہ پہنچی، ان کے ساتھ مرثد بن سعد بھی تھے جو مسلمان تھے مگر ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ جب سب نے دعا کی تو مرثد نے کہا، بارش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ سن کر قوم نے انہیں مارا اور الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے سامنے 3 بادل بھیجے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ آواز آئی کہ ایک بادل چن لو۔ انہوں نے سیاہ بادل پسند کیا، یہ سمجھ کر کہ وہ بارش لائے گا۔ بادل ان کی طرف بڑھا تو وہ خوش ہوئے، مگر وہ دراصل عذاب تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، دیکھو یہ عذاب الہی ہے، مگر قوم نے انکار کیا اور کہا، یہ تو بارش کا بادل ہے۔ اچانک اس بادل سے ایک شدید آندھی نکلی جس نے اونٹوں اور سواروں کو اڑا دیا، درخت جڑ سے اکھاڑ دیے اور سنگین محلات کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ طوفانی آندھی 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، یہاں تک کہ پوری قوم فنا ہو گئی۔ آخر کار ان کی لاشیں زمین پر یوں بکھری تھیں جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے کالے پرندوں کا ایک غول آیا جنہوں نے قوم عاد کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں ڈال دی۔
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی تو آپ چند ایمان والوں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور باقی زندگی بیت اللہ میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نیکی سے بستیوں میں برکت آتی ہے اور بدی سے بربادی۔ اگر لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دی جاتی، مگر انہوں نے جھٹلایا اور اپنے اعمال کی سزا پائی۔